ہبا دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں لپسٹک تھامے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جھک کر فیاض کے چہرے کے قریب ہوئی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہونٹوں پر لپسٹک کا نشان بنانے لگی۔ اچانک فیاض نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولیں اور ہبا کی کلائی کو آہنی گرفت میں جکڑ لیا۔ ہبا کے ہاتھ سے لپسٹک چھوٹ کر فرش پر جا گری اور اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ فیاض نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ کیا سوچا تھا تم نے؟ سوئے ہوئے شیر کے منہ پر رنگ کر کے بچ جاؤ گی۔ ہبا نے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی تو اس نے درد سے کراہتے ہوئے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ سب کزنس کی ضد تھی۔ فیاض نے اس کی کلائی اور زور سے مروڑی اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر کہا کہ کزنس کی ضد پوری کرنے آئی تھی یا اس پاگل بلے کو چھیڑنے کا شوق تھا؟ اب اس سزا کو بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ فیاض ہبا کی کلائی تھامے اسے گھسیٹتا ہوا لاؤنج میں لے آیا جہاں سب کزنس موجود تھی۔ اس نے ہبا کو سب کے سامنے دھکیل دیا اور گرج کر بولا کہ دیکھو سب، یہ ہے فیاض خان کی بیوی جسے اپنی عزت کا کوئی پاس نہیں۔ ہبا سر جھکائے کھڑی کانپ رہی تھی تو فیاض نے اس کا چہرہ زبردستی اوپر اٹھایا اور بلند آواز میں کہا کہ اپنی اس حماقت کا اعتراف کرو سب کے سامنے۔ بتاؤ کہ تم کیا کرنے گئی تھی میرے کمرے میں؟ ہبا نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ فیاض پلیز، سب دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ فیاض نے اسے مزید ذلیل کرتے ہوئے کہا کہ شرم تو تمہیں پہلے آنی چاہیے تھی جب تم میرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اب نہیں، اب صرف تماشا دیکھو۔ وہاں موجود کزنس کی ہنسی چھوٹ گئی تو فیاض نے ان پر بھی غصہ اتارا اور ہبا کی طرف دیکھ کر بولا کہ تمہیں کیا لگا تھا یہ میرا کمرہ ہے یا کوئی کھیل کا میدان جہاں تم آ کر اپنے شوق پورے کرو گی؟ ہبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ بولی کہ میں نے صرف مذاق کیا تھا، اتنا بڑا جرم نہیں کیا، پلیز مجھے معاف کر دیں، سب کے سامنے مجھے ایسے مت بولیں۔ فیاض نے تنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا کہ مذاق تھا تو اب اس کی سزا بھی بھگتو۔ آج کے بعد تمہاری ہر ایک حرکت پر میری نظر ہوگی اور یاد رکھنا آج کے بعد اس گھر میں کوئی بھی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ ہبا غصے اور تذلیل سے کانپتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ اس نے آئینے میں اپنا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا اور دانت پیستے ہوئے خود سے بڑبڑائی کہ فیاض خان، تم نے سب کے سامنے مجھے تماشا بنایا ہے، اب اس کا بدلہ تو تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ اس کی نظر فیاض کی میز پر رکھی قیمتی گھڑی اور فائلز پر پڑی تو اس نے لپسٹک اٹھائی اور میز کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے سوچا کہ تمہاری یہ مہنگی چیزیں ہی اب تمہاری دشمنی بنیں گی۔ کل تم نے میرا مذاق اڑایا تھا، آج میں تمہارے غرور کو خاک میں ملاؤں گی۔ وہ فائلز کے اوپر بے دردی سے لپسٹک سے لکیریں کھینچنے لگی اور بڑبڑائی کہ تم نے مجھے جنگلی بلی کہا تھا نا، اب دیکھا یہ جنگلی بلی تمہارے سکون کو کیسے ہی برباد کرتی ہے۔ اس نے گھڑی کے ڈائل پر بھی سرخ رنگ سے نشان لگایا اور سوچا کہ اب تم جب یہ دیکھو گے تو تمہارا وہی غصہ ساتویں آسمان پر ہوگا، لیکن تب تک میں یہاں سے جا چکی ہوں گی۔ وہ ہنس کر بولی کہ فیاض خان، یہ تو ابھی شروعات ہے، ابھی تو مجھے تمہاری ہر اس چیز کو تباہ کرنا ہے جس پر تمہیں ناز ہے، پھر دیکھتے ہیں تم کیسے سب کے سامنے مجھے شرمندہ کرتے ہو۔ فیاض نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پر بکھری ہوئی خراب شدہ فائلز اور لپسٹک کے نشان دیکھے۔ اس نے گہری سانس لی، چہرہ پتھر جیسا سخت ہو گیا اور وہ ہبا کی طرف مڑ کر سرد لہجے میں بولا کہ اپنی اس حماقت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کے بعد تمہاری ہر ایک شرارت کا حساب میری مرضی سے ہوگا۔ ہبا نے غصے میں اسے گھورا اور چلائی کہ میں تمہاری کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی، جو کرنا ہے کر لو۔ فیاض اس کے بالکل قریب آ کر دھاڑا کہ دھمکی نہیں دے رہا، بتا رہا ہوں کہ اب تمہیں سدھارنے کی ذمہ داری صرف میری ہے، اب تمہارا ہر قدم میری اجازت کا محتاج ہوگا۔ ہبا نے خود کو اس کے حصار سے نکالنے کی کوشش کی تو فیاض نے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر سختی سے کہا کہ اپنی یہ جنگلی پن یہاں ختم کرو، ورنہ میں تمہیں ایسا سدھاروں گا کہ تم خود مجھ سے معافی مانگو گی۔ یاد رکھنا آج سے تمہاری آزادی میرے اصولوں کے تابع ہے۔ فیاض نے الماری سے اپنا کوٹ نکالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ آج تم نے کسی تقریب میں نہیں جا رہی ہو، گھر پر ہی رہو گی۔ ہبا نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا اور بولی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں نے مہینوں سے اس فنکشن کا انتظار کیا ہے اور سب وہاں جا رہے ہیں، میں کیوں نہیں جا سکتی؟
فیاض نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا کہ میری مرضی، مجھے نہیں پسند کہ تم وہاں جا کر دوبارہ وہی بچکانہ حرکتیں کرو اور میری عزت کا تماشا بناؤ۔ ہبا نے اپنی جگہ پر پاؤں پٹکا اور چلائی کہ میں نہیں مانتی تمہاری بات، میں ہر حال میں جاؤں گی، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ فیاض نے رک کر اسے گھورتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک بار کہہ دیا ہے تو بات ختم، اگر تم نے دروازے سے باہر قدم بھی رکھا تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے، اب اپنی ضد چھوڑ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں جاؤ۔ ہبا نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ تم اپنی انا کی قید میں مجھے رکھنا چاہتے ہو، لیکن میں تمہاری ہر بات ماننے کی پابند نہیں ہوں، میں تقریب میں ضرور جاؤں گی، چاہے تمہیں کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ فیاض نے ہبا کو کمرے میں دھکیلا اور دروازہ بند کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ ضد کا یہی انجام ہوتا ہے، اب یہیں بیٹھ کر اپنی عقل ٹھکانے لگاؤ۔ ہبا نے تیزی سے دروازے کی طرف بھاگ کر ہینڈل مروڑا مگر تالا لگ چکا تھا۔ وہ چیخ کر بولی کہ دروازہ کھولو فیاض، یہ قید خانہ نہیں ہے، میرا گھر ہے، تم مجھے ایسے بند نہیں کر سکتے۔ فیاض نے باہر سے پرسکون لہجے میں جواب دیا کہ یہ گھر تب تک تمہارے لیے قید خانہ ہی رہے گا جب تک تم اپنی یہ جنگلی عادتیں نہیں چھوڑ دیتی۔ ہبا نے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ تم پاگل ہو چکے ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، ابھی دروازہ کھولو ورنہ میں چیخنا شروع کر دوں گی۔ فیاض نے ٹھنڈے انداز میں کہا کہ چیخ لو جتنا چیخنا ہے، یہاں تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کمرے سے باہر نکلنے کا سوچنا بھی مت۔ ہبا نے روتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر کہا کہ فیاض پلیز ایسا مت کرو، مجھے دم گھٹ رہا ہے، دروازہ کھول دو۔ فیاض نے اسے مزید تڑپاتے ہوئے کہا کہ دم گھٹنا ضروری ہے تاکہ تمہیں اندازہ ہو سکے کہ میری نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہبا نے کمرے کی کھڑکی کھولی اور باہر کے باغ کی طرف چھلانگ لگانے کے لیے جیسے ہی قدم بڑھایا اسے اپنے لباس کا کونا کھینچتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بری طرح بوکھلا کر پیچھے مڑی تو سامنے ہی فیاض کو کھڑے دیکھ کر اس کے آسان خطا ہو گئے۔ فیاض نے اسے بازو سے پکڑ کر تیزی سے کمرے کے اندر کھینچا اور دانت پیستے ہوئے بولا کہ تم نے واقعی یہ سوچ لیا تھا کہ تم میرے ہوتے ہوئے اس کمرے سے فرار ہو سکتی ہو؟ ہبا نے ہانپتے ہوئے جواب دیا کہ ہاں، میں بھاگوں گی کیونکہ مجھے تمہاری یہ قید ہرگز منظور نہیں ہے، مجھے تقریب میں جانا ہے اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ فیاض نے اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگایا اور دھاڑ کر بولا کہ اپنی ان کوششوں سے باز آ جاؤ ورنہ اس بار کمرہ نہیں، میں تمہیں اس سے بھی بدتر جگہ بند کروں گا۔ تمہیں میری وارننگ سمجھ نہیں آئی؟ ہبا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا کہ جتنی چاہے دھمکیاں دے لو، میں تب تک کوشش کرتی رہوں گی جب تک میں یہاں سے نکل نہیں جاتی۔ فیاض نے اس کی کلائی مروڑتے ہوئے کہا کہ تو پھر اپنی عزت کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہو، اب میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کروں گا، آج رات تمہیں یہیں رہ کر میری حکمرانی کا احساس کرنا ہوگا۔ فیاض نے ہبا کو سختی سے اپنے قریب کیا اور اس کے چہرے پر جھک کر بولا کہ اپنی آنکھوں سے یہ بغاوت نکال دو، تم بھول رہی ہو کہ اب تم فیاض خان کی بیوی ہو اور میری ہر چیز پر میرا مکمل اختیار ہے۔ ہبا نے غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور بولی کہ میں کوئی چیز یا ملکیت نہیں ہوں جو تم مجھے اپنے قوانین کے تابع رکھو گے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ فیاض نے ٹھوڑی پکڑ کر زبردستی اس کا رخ اپنی طرف کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میری ملکیت ہو اور تم پر صرف میرے قوانین چلیں گے، یہاں میری مرضی کے بغیر تمہارا سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا۔ ہبا نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا کہ تم بہت ظالم ہو، مجھے گھٹن ہوتی ہے تمہارے ان خود ساختہ اصولوں سے، کیا تمہارے لیے میری کوئی قدر نہیں؟ فیاض نے بے نیازی سے مسکرا کر کہا کہ قدر ان چیزوں کی ہوتی ہے جو قابو میں رہیں، اور تم جب تک میرے قوانین کے دائرے میں نہیں آؤ گی تمہیں میری نرمی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، میری تابعداری یا میری سزا۔ ہبا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے فیاض کی طرف دیکھا اور چیخ کر بولی کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں فیاض، مجھے تمہاری ہر ادا، تمہارے ہر اصول اور تمہاری زبردستی سے شدید نفرت ہے۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے دوبارہ بولی کہ تم نے میری زندگی کو ایک جہنم بنا دیا ہے، میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی مزید نہیں رہنا چاہتی۔ فیاض نے ٹھنڈے اور بے حس انداز میں اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کندھے اچکائے اور سرد مہری سے جواب دیا کہ نفرت بھی جذبات کا ہی ایک حصہ ہے، اور یاد رکھنا کہ نفرت محبت تک پہنچنے کا پہلا زینہ ہے۔ ہبا نے غصے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو فیاض نے مسکراتے ہوئے مزید کہا کہ جس دن تم نے مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ دیا اس دن تم مجھے بالکل مکمل طور پر کھو دو گی۔
اس لیے روتی رہو اور مجھ سے نفرت کرتے رہو، کیونکہ یہ سب مجھے بتاتا ہے کہ تم ابھی بھی میرے اثر میں ہو۔ ہبا نے غصے سے اپنا سر دوسری طرف پھیر لیا اور بڑبڑائی کہ تم پاگل ہو چکے ہو، میں تمہیں کبھی محبت نہیں کروں گی۔ فیاض نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا کہ وقت آنے دو، تم خود اپنی زبان سے یہ اقرار کرو گی کہ میری نفرت سے زیادہ میری محبت تمہارے لیے ضروری ہے۔ لاؤنج میں کزنس کی سرگوشیاں اور ہنسی کی آوازیں ہبا کے کانوں میں پڑیں جب ان میں سے ایک نے کہا کہ ہبا کے لیے تو دور کے کزن کا رشتہ آیا ہے اور وہ لوگ آج رات ہی اسے دیکھنے آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی کمرے کا درجہ حرارت بدل گیا۔ فیاض جو کہ سیڑھیوں پر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا ایک دم نیچے آیا۔ اس کے چہرے پر غصے کی لکیریں ابھر آئی تھیں اور اس نے تیزی سے ہبا کا بازو پکڑا اور سب کے سامنے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے گرج کر بولا کہ یہ کیسی بکواس ہو رہی ہے؟ کس کی ہمت ہوئی میری بیوی کے لیے رشتہ بھیجنے کی؟ ہبا نے ڈرتے ہوئے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی اور بولی کہ فیاض یہ سب میری مرضی کے بغیر ہو رہا ہے، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ فیاض نے ہبا کو پیچھے دھکیلا اور وہاں موجود کزنس کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا کہ آج کے بعد اگر کسی کے منہ سے بھی یہ نام نکلا تو یاد رکھنا فیاض خان کی بیوی کے لیے رشتہ لانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ ہبا کے قریب آ کر اس کے کان میں دبی ہوئی لیکن غصیلی آواز میں بولا کہ تمہیں کیا لگا تھا تم کسی اور کے نام پر میرا نام مٹاؤ گی؟ تم صرف میری ہو، تم پر صرف میرا حق ہے، اور اگر دوبارہ کسی نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ ہبا نے کانپتے ہوئے کہا کہ تم پاگل ہو رہے ہو، میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے کسی سے شادی کرنی ہے، تم مجھ پر شک کر رہے ہو۔ فیاض نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر کہا کہ شک نہیں کر رہا، تمہیں اپنی حدود یاد دلا رہا ہوں۔ آج رات کوئی رشتہ لے کر نہیں آ رہا، بلکہ میں سب کو بتا دوں گا کہ تم میری ملکیت ہو، اور جو میری ملکیت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فیاض نے ہبا کا ہاتھ آہنی گرفت میں لیا اور اسے کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ ہبا نے مزاحمت کرتے ہوئے چیخ کر کہا کہ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، سب دیکھ رہے ہیں، مجھے چھوڑو۔ فیاض نے اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اسے زبردستی گاڑی کی اگلی نشست پر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہبا نے روتے ہوئے کہا کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ مجھے کیوں دکھا رہے ہو کہ میں تمہاری قیدی ہوں؟ فیاض نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا کہ دکھانا ضروری ہے تاکہ وہ لوگ اپنی حدود پہچان سکیں جو تمہارے لیے رشتے بھیجنے کی جرت کر رہے ہیں۔ گاڑی جیسے ہی تقریب کے گیٹ پر رکی، فیاض نے اتر کر ہبا کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر ہال کے اندر داخل ہوا۔ وہ سب کی نظروں کے سامنے اسے اپنے ہی ساتھ ایسے چپکا کر لے جا رہا تھا جیسے وہ اسے پوری دنیا سے چھپا کر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہو۔ فیاض نے چلتے ہوئے ہبا کے کان میں سرگوشی کی کہ آج ہر کسی کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ تم صرف میری ہو، اور اگر کسی نے تمہیں دوبارہ دیکھنے کی ہمت بھی کی تو اس کی خیر نہیں۔ ہبا نے نظریں جھکا لیں اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ محبت نہیں بلکہ ایک ایسی گرفت ہے جس سے نکلنا اب ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ تقریب کے عین بیچ میں فیاض کی سابقہ منگیتر مائرہ اپنی پوری آن بان کے ساتھ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مائرہ نے فیاض کو دیکھ کر ایک دل فریب سی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا کہ فیاض کتنی دیر بعد ملاقات ہوئی ہے، آپ تو جیسے ہم سے ملنا ہی بھول گئے ہیں۔ ہبا نے مائرہ کے مہنگے لباس اور اس کے فیاض سے بے تکلف انداز کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی جلن کی لہر دوڑ گئی۔ فیاض نے مائرہ کو دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور بولا کہ کچھ مصروفیات ایسی تھی مائرہ کہ پرانے تعلقات کا خیال نہ رہا۔ مائرہ نے فیاض کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ مصروفیت تو بہانے ہوتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ہمیں آپ یاد ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہبا سے مزید برداشت نہ ہوا اور وہ اپنی کلائی فیاض کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے بولی کہ فیاض اگر آپ کو پرانے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنی ہے تو میں جا کر کہیں بیٹھ جاتی ہوں۔ فیاض نے ایک دم ہبا کا بازو دوبارہ پکڑا اور مائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ نہیں، ہم یہیں رہیں گے، اور مائرہ تمہیں اطلاع کے لیے بتا دوں کہ اب میری زندگی میں میرے ہر فیصلے میں ہبا کی مرضی شامل ہے۔ ہبا نے مائرہ کی آنکھوں میں چھپی ہوئی حقارت نے ہبا کے دل میں مزید آگ لگا دی تھی۔ مائرہ نے طنزیاں ہنس کر کہا کہ اچھا تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے آپ نے اپنی پرانی وفائیں داؤ پر لگا دیں۔ فیاض نے ہبا کو اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہا کہ وفائیں نہیں بدلی ہیں مائرہ، صرف ترجیحات بدل گئی ہیں، اب میری دنیا اس کے گرد گھومتی ہے۔ ہبا کے دل میں جلن اور غصہ اس قدر تھا کہ اس نے فیاض کا ہاتھ چٹکتے ہوئے کہا کہ تم اپنی ترجیحات کے قصے اسے سناؤ، مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
مائرہ نے فیاض کے قریب ہو کر سرگوشی کی کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ جب ہم اکثر یہاں اسی کونے میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے؟ فیاض نے ہبا کی طرف ایک سرد نظر ڈالی اور مائرہ کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے بلند آواز میں بولا کہ بالکل یاد ہے مائرہ، تم تو جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ گزارا ہوا وقت کتنا خاص تھا، اب تو بس ایک رسمی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہبا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ دانت پیستے ہوئے بولی کہ اگر آپ کو پرانی یادیں اتنی ہی عزیز ہیں تو جا کر ان کے ساتھ وقت گزاریں، مجھے کیوں یہاں کھڑا کر کے تماشا بنا رہے ہیں؟ فیاض نے مائرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور لاپرواہی سے بولا کہ ہبا تم ابھی بہت چھوٹی ہو، محبت اور دوستی کے فرق کو نہیں سمجھتی۔ مائرہ تو میری وہ خوشگوار یاد ہے جسے میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ مائرہ نے فیاض کے اس رویے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے اور قریب ہو کر کہا کہ آپ تو پہلے سے بھی زیادہ بدل گئے ہیں، کیا اب بھی آپ کو میری پسند کا خیال ہے؟ فیاض نے مائرہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ مائرہ تم جانتی ہو کہ مجھے آج بھی تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا علم ہے۔ ہبا نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ فیاض حد ہوتی ہے کسی چیز کی، میں تمہاری حرکتیں مزید برداشت نہیں کروں گی، تم جان بوجھ کر مجھے جلانا چاہ رہے ہو نا؟ فیاض نے مائرہ کو ایک خاص نظر سے دیکھتے ہوئے ہبا کو مخاطب کیا اور کہا کہ جلنا تو تمہاری فطرت ہے ہبا، میں تو بس تمہارے اس احساس کو جگا رہا ہوں جس سے تم خود کو بہت دور سمجھتی ہو، اب دیکھتے ہیں کہ تمہاری غیرت کب تک تمہیں خاموش رکھتی ہے۔ ہبا مائرہ کے ساتھ فیاض کی بے تکلفی دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی اور تقریب کے ہال سے باہر کی طرف بھاگی۔ تمہیں یہی رہنا چاہیے تھا مائرہ کے ساتھ، مجھے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے سڑک پر تیزی سے چلنے لگی۔ فیاض اس کے پیچھے آیا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، اب تم مجھے روک نہیں سکتے، ہبا چیخ کر بولی تو فیاض نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرو ورنہ یہیں سڑک پر سب کے سامنے اٹھا لوں گا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ ہبا نے مزاحمت کرتے ہوئے اسے جھٹکنے کی کوشش کی۔ میں گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی، تم جاؤ اپنی پرانی محبت کے پاس۔ فیاض نے غصے سے اس کی کلائی مروڑی اور دھاڑ کر بولا تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے، میں نے کہا نا گاڑی میں بیٹھو، یہ حکم ہے میرا۔ اس نے ہبا کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی کے پاس لایا اور زبردستی اسے اندر دھکیلتے ہوئے کہا آج کے بعد اگر تم نے میرے فیصلے کو چیلنج کیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہبا نے روتے ہوئے کہا تم ایک ظالم انسان ہو فیاض، تمہیں صرف اپنی انا سے پیار ہے۔ فیاض نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا انا اور محبت کا فرق تمہیں خود بخود سمجھ آ جائے گا، ابھی بس خاموش رہو۔ فیاض نے گاڑی سڑک کے کنارے ایک ویران جگہ پر روکی اور ہبا کو کندھوں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ کیا یہ جلن نہیں ہے جو تم محسوس کر رہی ہو؟ ہبا نے نظر چرا کر جھٹکنے کی کوشش کی تو فیاض نے اس کا چہرہ زبردستی اپنی طرف موڑا۔ میری انا کو للکارنا چھوڑ دو کیونکہ تم خود اسی آگ میں جل رہی ہو، ہے نا؟ ہبا ہانپتے ہوئے بولی تم صرف اپنی انا کی تسکین کر رہے ہو، یہ جلن نہیں بلکہ تمہاری حرکتوں پر مجھے کوفت ہو رہی ہے۔ فیاض نے اسے زور سے سیٹ کے ساتھ لگایا اور دھاڑ کر کہا جھوٹ بولنا بند کرو، تمہاری آنکھوں کا پانی اور تمہاری یہ سسکیاں سب سچ بول رہی ہیں، تم مجھے نفرت کرنے کا ڈرامہ کر کے اپنی انا بچا رہی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم ہر لمحے میری توجہ کی بھوکی ہو۔ ہبا نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا میں کسی کی بھوکی نہیں ہوں، تم بس میرے غرور کو کچلنا چاہتے ہو کیونکہ تم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی تمہارے آگے سر نہ جھکائے۔ فیاض نے اسے مزید قریب کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا سر جھکانا تو دور کی بات ہے، میں تمہیں خود اپنے قدموں پر لا کر کھڑا کروں گا، اور جس دن تم نے اپنی یہ خود ساختہ انا میرے سامنے ختم کر دی اس دن تم جیت جاؤ گی۔ ہبا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، میں تمہاری غلام بن کر نہیں رہوں گی۔ فیاض نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور بولا تمہاری ہر ایک ضد مجھے اور بھی زیادہ جنونی بنا رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کون کتنا مضبوط ہے۔ گھر پہنچتے ہی فیاض نے ہبا کا ہاتھ جھٹک کر اسے لاؤنج میں دھکیلا۔ آج کی تقریب میں جو تم نے تماشا کیا ہے اس کا حساب اب کمرے میں ہوگا۔ ہبا نے بالوں کو ٹھیک کیا اور غصے سے دھاڑی تمہارا یہ زہریلا رویہ اب برداشت سے باہر ہے فیاض، میں مزید اس قید اور ذلت کو نہیں جھیل سکتی۔ فیاض نے اس کے قریب آ کر طنزیہ مسکراہٹ دی تو کیا کرو گی، بھاگ جاؤ گی؟ ہبا نے کانپتی ہوئی آواز میں لیکن ثابت قدمی سے کہا نہیں، میں تمہیں طلاق کا مطالبہ کروں گی کیونکہ تمہارے ساتھ جینے سے بہتر ہے میں الگ ہو جاؤں۔
فیاض کا چہرہ ایک لمحے کے لیے پتھرا گیا. اس نے ہبا کی کلائی کو سختی سے دبایا اور سرد لہجے میں بولا, طلاق؟ یہ لفظ دوبارہ مت دہرانا ورنہ تمہاری یہ زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی. ہبا نے آنسو کے باوجود بھی اسے للکارا, مار ڈالو مجھے, پر اب میں تمہاری غلامی میں ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی. فیاض نے اسے دیوار سے لگایا اور دھاڑا, تمہاری موت یا میری زندگی, صرف 2 ہی راستے ہیں. طلاق کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو کیونکہ تم مرتے دم تک صرف میری ہو. فیاض نے ہبا کے منہ سے طلاق کا لفظ سنتے ہی ایک وحشیانہ چیخ ماری. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا. تم نے یہ کہنے کی ہمت کیسے کی؟ وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگا. پھر اچانک اس نے میز پر پڑا گلدان اٹھا کر زمین پر دے مارا, جس کے ٹوٹے ہوئے تیز کنارے سے اس نے اپنے ہاتھ کی کلائی پر گہرا کٹ لگا لیا. خون کے قطرے فرش پر گرنے لگے تو ہبا کی چیخ نکل گئی, یہ کیا کر رہی ہو فیاض؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ فیاض نے بہتے ہوئے خون کی پرواہ کے بغیر اس کے بالکل قریب آ کر اپنی زخمی کلائی اس کے سامنے کر دی. اگر تم نے مجھے چھوڑنے کی بات کی تو یہ خون اس بات کا ثبوت ہوگا کہ میں تمہیں اپنے سے الگ ہوتے نہیں دیکھتا, بلکہ دیکھنے کی بجائے مرنا بہتر سمجھتا ہوں. ہبا لرزتے ہوئے پیچھے ہٹی. اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا. تم اتنے جنونی کیسے ہو سکتے ہو؟ فیاض نے خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا, میں جنونی نہیں ہوں, صرف تم سے محبت کرنے کا کہتی ہوں. اب دوبارہ طلاق کا لفظ مت بولنا ورنہ اگلی بار یہ نشان تمہارے سامنے نہیں بلکہ تمہاری یادوں کے ساتھ ہوگا. ہبا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بے بسی سے فرش پر بیٹھ گئی. فیاض نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وحشیانہ لہجے میں کہا, دیکھ لیا, اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے الگ ہو سکتی ہو؟ ہبا فرش پر پڑی خون کی لکیروں کو دیکھ کر ساکت سی رہ گئی. اس کا غصہ اور اناپ خوف میں بدل چکے تھے. فیاض پلیز, یہ کیا کر دیا تم نے؟ خود کو سنبھالو. وہ لرزتے ہاتھوں سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور ڈرتے ڈرتے اس کے زخمی ہاتھ کو اپنے دوپٹے سے باندھنے کی کوشش کی. فیاض کی آنکھوں میں جو جنون تھا اس میں اب ہبا کو ایک عجیب سی بے بسی نظر آ رہی تھی. اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ فیاض کی یہ تمام تر سختی اور ظلم دراصل ایک شدید قسم کے خوف سے جڑا ہے. تم اتنی انتہا تک کیوں جا سکتے ہو؟ ہبا نے روتے ہوئے پوچھا تو فیاض نے کمزور لہجے میں جواب دیا, کیونکہ میرے پاس تمہیں کھونے کا کوئی آپشن نہیں ہے. ہبا کی آنکھوں سے آنسو فیاض کے زخمی ہاتھ پر گرے اور اس کے دل میں پہلی بار نفرت کی جگہ ایک نرمی نے لے لی. اس نے فیاض کا سر اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے سسکیاں بھری, اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہی محبت ہے تو مجھے ڈرانے کے بجائے اپنایا کیوں نہیں؟ فیاض نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کی اور سرگوشی کی. تم نے کبھی مجھے اپنانے کا موقع ہی نہیں دیا. میری انا کے پیچھے چھپا یہ شخص صرف تمہاری توجہ کا محتاج ہے. اس واقعے کے بعد فیاض کو شدید بخار نے آ لیا. شاید جسمانی زخم سے زیادہ اس کے اندرونی ذہنی تناؤ کا اثر تھا. ہبا پوری رات اس کے سرہانے بیٹھی گیلی پٹیوں سے اس کا بخار اتارنے کی کوشش کرتی رہی. فیاض نیم بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑا رہا تھا, مجھے چھوڑ کر مت جانا ہبا, تم میری ہو, صرف میری. ہبا کی آنکھیں بھر آئی تھیں. اس نے فیاض کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. میں کہیں نہیں جا رہی فیاض, بس اپنی یہ ضد اور یہ جنون کم کر دو. رات کے پچھلے پہر جب فیاض کی آنکھ کھلی تو اس نے ہبا کو اپنے سرہانے سر رکھے سوتے ہوئے پایا. اس نے کمزور ہاتھوں سے اس کے بالوں کو چھوا تو ہبا فوراً بیدار ہو گئی. تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں, اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ہبا نے نرمی سے پوچھا. فیاض نے اسے دیکھ کر ایک ہلکی سی لیکن سکون بھری مسکراہٹ دی اور بولا, تمہاری اس تیمارداری نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ میری قید سے زیادہ تمہاری یہ فکر میرے لیے کتنی قیمتی ہے. ہبا نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکا لیں. اسے محسوس ہوا کہ لڑائی جھگڑوں کے اس طوفان میں پہلی بار دونوں کے درمیان کوئی خاموش رشتہ پنپ رہا ہے. رات کا سناٹا تھا اور کمرے میں ہلکی سی مشک کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. فیاض بخار کی شدت میں کروٹیں بدلتے ہوئے نیم بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑانے لگا. ہبا اس کے پاس بیٹھی اسے پانی کا گھونٹ پلا رہی تھی کہ فیاض نے اس کا ہاتھ زور سے تھام لیا. مجھے معاف کر دو ہبا. فیاض کی آواز لرز رہی تھی. میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے, تم پر اپنی مرضی مسلط کی, تمہیں قید کیا. میں بس تمہیں کھونے کے ڈر سے پاگل ہو گیا تھا. ہبا ساکت رہ گئی. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فیاض خان کی زبان سے بھی کبھی معافی جیسا لفظ نکلے گا.
فیاض نے اپنی آنکھیں کھولے بغیر اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے لگا لیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری محبت تمہارے لیے اتنی بڑی سزا بن جائے گی۔ میں تمہیں پانا چاہتا تھا، لیکن اس چکر میں نے تمہاری روح کو ہی مجروح کر دیا۔ تم سے محبت کا یہ اعتراف مجھے پہلے کر دینا چاہیے تھا، شاید تب ہم اتنی دور نہ ہوتے۔ ہبا کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، وہ سسکی دبا کر رہ گئی۔ فیاض نے دوبارہ بڑبڑایا، صرف میری ضد نہیں، میرا جنون نہیں، بلکہ میرا وجود تم سے جڑا ہے۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ ہبا نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور دھیمی آواز میں بولی، تم بہت ظالم ہو فیاض، لیکن شاید اب میں بھی تمہاری اس محبت کی قیدی بن چکی ہوں۔ ہبا نے اپنا ہاتھ فیاض کی گرفت سے چھڑایا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے گہری نظروں سے فیاض کے چہرے کا جائزہ لیا، جس پر اب بھی بخار کے آثار نمایاں تھے۔ کیا یہ واقعی تمہاری سچی آواز ہے؟ وہ خود سے سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ اس کے دل میں اچانک سے شکوک و شبہات کے بادل منڈلانے لگے۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا یہ سب فیاض کی اسی پرانی حکمت عملی کا حصہ تو نہیں جو وہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے اپناتا تھا۔ کبھی تم مجھ پر ظلم کرتے ہو اور جب میں ہاتھ سے نکلنے لگتی ہوں تو یہ معافی اور محبت کا ڈرامہ شروع کر دیتے ہو۔ اس نے فیاض کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، بخار کا بہانہ بنا کر میری ہمدردیاں حاصل کرنا بھی تمہاری ایک چال ہو سکتی ہے نا؟ فیاض نے آنکھیں پوری طرح کھولیں، جن میں ابھی کمزوری تھی مگر ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اگر میں ڈرامہ کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں اپنی انا کو اس حد تک گرا کر ڈرامہ کروں گا؟ ہبا نے اپنی آنکھیں تنگ کی، اس کا شک اب بھی برقرار تھا۔ فیاض خان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر یہ ڈرامہ ہے تو تم بہت جلد بے نقاب ہو جاؤ گی، اور اگر سچ ہے تو بھی مجھے اعتبار کرنے میں وقت لگے گا۔ وہ مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ فیاض کی نظریں اس کے جاتے ہوئے وجود پر جمی رہیں۔ فیاض کا بخار اترا تو اس کے لہجے کی نرمی بھی بخار کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی۔ 2 دن بعد جب وہ دوبارہ لاؤنج میں اپنی کرسی پر براجمان ہوا تو وہی سرد میری اور وہی حاکمانہ انداز لوٹ آیا تھا۔ ہبا نے اسے چائے کا کپ پیش کیا تو فیاض نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کل تم گھر سے باہر گئی تھی بغیر بتائے؟ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ہبا ہکا بکا رہ گئی۔ میں صرف ساتھ والے گھر تمہاری امی کے پاس گئی تھی، تم تو سو رہے تھے۔ فیاض نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اسے اپنی جگہ سے ہلا دیا۔ میری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی باہر نہیں نکلنا، یہ گھر ہے میرا، کوئی سرائے نہیں ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں اور باہر کی طرف چل دیا۔ ہبا ایک جگہ ساکت کھڑی رہ گئی، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ یہ وہی فیاض ہے جو کل رات میرے سامنے رو رہا تھا؟ کیا وہ سب صرف ایک ڈرامہ تھا، یا یہ اس کا اصلی چہرہ ہے جو بدلتا ہی رہتا ہے؟ وہ بری طرح الجھن کا شکار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فیاض کی کس بات پر اعتبار کرے، اس کے آنسوں پر یا پھر اس کے پتھر جیسے لہجے پر۔ ایک شام جب ہبا فیاض کے کمرے میں کتابیں درست کر رہی تھی تو اسے الماری کے خفیہ خانے سے ایک پرانا مڑا تڑا سا لفافہ ملا۔ اس پر کوئی نام نہیں تھا، بس اندر ایک خط تھا جس پر لکھا تھا، فیاض خان کا اصل چہرہ صرف ایک نقاب ہے، اس کی دولت اور طاقت کے پیچھے ایک ایسا جرم ہے جس نے کئی زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ ہبا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے خط کے آخر میں درج ایک تاریخ اور پتے کو دیکھا۔ وہ الجھن اور تجسس کی انتہا پر تھی۔ کیا یہ وہی فیاض ہے جسے میں جانتی ہوں، یا یہ کوئی نیا فریب ہے؟ اگلے دن فیاض کے گھر سے باہر جاتے ہی ہبا نے ہمت جمع کیا اور اسی پتے پر پہنچ گئی۔ وہاں ایک پرانی عمارت تھی جہاں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا۔ جب ہبا نے فیاض کا ذکر کیا تو اس بوڑھے کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ فیاض خان، تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ تو اس شخص کا بیٹا ہے جس نے ہماری بستی کے تمام تر کاغذات جعلی دستخطوں سے اپنے نام کر لیے تھے، اور اس راستے میں آنے والے ہر انسان کو یا تو غائب کر دیا گیا یا پھر خرید لیا گیا۔ ہبا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ فیاض کا وہ جنونی اور کنٹرول کرنے والا رویہ شاید اس خوف کا نتیجہ تھا کہ کہیں اس کا یہ سیاہ ماضی بے نقاب نہ ہو جائے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی، بلکہ فیاض کے اس بڑے راز کی تہہ تک پہنچ کر رہے گی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آیا وہ واقعی ایک مجرم سے محبت کر رہی ہے، یا اس سے بھی اس کہانی کا ایک موہرا بنایا گیا ہے۔ ہبا نے بڑی ہوشیاری سے فیاض کے دفتر کا
دورہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب فیاض کسی اہم میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تو ہبا نے ڈرائیور کو بہانے سے بھیج کر دفتر کی چابی حاصل کی۔ دفتر میں قدم رکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ فیاض کی دنیا کتنی تاریک ہے۔ وہ سیدھی فیاض کی میز کی طرف بڑھی اور خفیہ دراز کو کھولنے کی کوشش کی۔ چند منٹ کی جد و جہد کے بعد ہی دراز کھل گئی، جس میں کچھ پرانی فائلز اور کچھ بینک اسٹیٹمنٹس موجود تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ بڑبڑائی اور فائلز پلٹنے لگی۔ ان کاغذات کے درمیان ایک ایسا معاہدہ تھا جس پر فیاض کے والد اور کچھ بااثر دشمنوں کے دستخط تھے۔ یہ واضح تھا کہ فیاض اپنی مرضی سے مجرم نہیں بنا تھا، بلکہ اسے ایک ایسے گروہ نے بلیک میل کر رکھا تھا جو اس کے خاندان کی عزت اور جائیداد کو داؤ پر لگائے ہوئے تھا۔ ایک فائل میں فیاض کی ایک تصویر تھی جس کے پیچھے لکھا تھا، اگر فیاض نے حکم عدولی کی تو اس کی بیوی ہبا اس کا پہلا شکار ہوگی۔ ہبا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب فیاض نے اسے زبردستی اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اس کی وہ سختی، وہ پاگل پن اور وہ تشدد، یہ سب اسے قید رکھنے کے لیے نہیں بلکہ اسے ان دشمنوں کی نظروں سے بچانے کے لیے تھا۔ فیاض مجھے مار نہیں رہا تھا بلکہ مجھے بچا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس سے وہ تمام واقعات ایک نئے زاویے سے دکھائی دینے لگے۔ اس کی جلن، اس کی بے تکلفی اور یہاں تک کہ وہ خود کو زخمی کر لینا، سب اس لیے تھا تاکہ دشمنوں کو یہ یقین رہے کہ فیاض ہبا سے نفرت کرتا ہے اور وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہبا نے فائل سینے سے لگا لی۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ فیاض کی انا اور اس کا جنون دراصل اس کی محبت کی ڈھال تھے جس کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا انسان چھپا تھا۔ ہبا بھی ان فائلز کو واپس دراز میں رکھنے ہی والی تھی کہ اچانک دفتر کا دروازہ زور سے کھلا۔ فیاض سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ تھکن سے نڈھال اور نظریں سیدھی ہبا کے ہاتھوں میں موجود خفیہ کاغذات پر جمی تھیں۔ ہبا کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ فائل فرش پر گر گئی۔ وہ ساکت کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا کہ اب فیاض کا وہ خوفناک غصہ سامنے آئے گا، وہ طوفان جو اسے برباد کر دے گا۔ فیاض آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کی رفتار میں وہ حاکمانہ تیزی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ جب وہ بالکل سامنے آ کر رکا تو اس نے ہبا پر چلانے کی بجائے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک گہری سانس لی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ہبا کا دل دہل گیا۔ ان آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ شکست خوردہ آنسو تھے۔ تم نے وہ دیکھ لیا جو میں اپنی موت کے بعد بھی تم سے چھپانا چاہتا تھا۔ فیاض کی آواز میں لرزہ تھا۔ وہ کرسی پر دھڑام سے بیٹھ گیا اور سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہبا نے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب قدم بڑھائے۔ تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ وہ ساری سختی، وہ سارا ڈرامہ صرف میری حفاظت کے لیے تھا۔ فیاض نے آنسو صاف کیے بغیر اوپر دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ کرخدگی نہیں تھی بلکہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ میں تمہیں کیسے بتاتا کہ تمہاری خاموشی اور تمہاری ناراضگی ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے تم ان درندوں کی نظروں سے بچی ہوئی ہو۔ میں تمہارا مجرم بن گیا تاکہ تم میری وجہ سے کسی اور کا شکار نہ بنو۔ وہ پہلی بار فیاض کو اتنے کمزور حال میں دیکھ رہی تھی۔ ہبا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نم آنکھوں سے کہا، تم نے اکیلے یہ جنگ کیوں لڑی فیاض؟ تم مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتے تھے۔ فیاض نے اس کے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر دبایا اور سسکتے ہوئے بولا، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میری اس گندگی دنیا کی چینٹیں تمہاری پاکیزہ وجود پر پڑیں۔ آج تم نے مجھے سب کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ اب میرے پاس اپنی انا کے پیچھے چھپنے کے لیے کوئی بھی نقاب نہیں بچا۔ فیاض نے ہبا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف فیاض کی بھاری آواز گونج رہی تھی، تم سمجھتی ہو میں نے یہ سب شوق سے کیا ہبا؟ فیاض نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماضی کی دھندلی یادوں کو کریدنا شروع کیا۔ میرے والد ایک شریف انسان تھے جنہیں ان لوگوں نے صرف اس لیے برباد کر دیا کیونکہ وہ ان کے ناجائز کاموں میں رکاوٹ تھے۔ مجھے یاد ہے وہ رات جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے اور میرے والد کے سامنے ہی ہماری عزت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ تب میں صرف ایک لڑکا تھا، کمزور اور بے بس۔ اس نے گہری سانس لی اور ہبا کی طرف دیکھا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑوں گا۔ میں نے خود کو پتھر کا بنا لیا تاکہ مجھے کوئی بھی توڑ نہ سکے۔ جب تم میری زندگی میں آئی تو مجھے لگا کہ تم بھی ایک اور کمزوری ہو جس کا فائدہ اٹھا کر میرے دشمن مجھے شکست دیں گے۔ اسی لیے میں نے تم پر سختی کی، تمہیں دور رکھنے کی کوشش کی تاکہ تم میری اس جنگ کا حصہ نہ بنو۔ ہبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
وہ فیاض کی درد بھری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی تمام الجھنیں اور غصہ ایک لمحے میں تحلیل ہو گئے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ فیاض کا وہ سخت رویہ، وہ طنز اور وہ کنٹرول، یہ سب اس کی محبت کا ایک ایسا روپ تھا جسے وہ خود بھی نہیں پہچان سکا۔ فیاض کی آواز مدھم ہو گئی۔ میں نے تمہیں دکھ دیا تاکہ دنیا کو لگے کہ میں تم سے لا تعلق ہوں۔ میں نے تمہیں رلایا تاکہ تم میری دنیا سے دور رہو۔ میری سختی میری محبت کی ڈھال تھی، مگر آج اس ڈھال کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ ہبا نے بغیر کچھ کہے فیاض کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کا پگھلتا ہوا دل اب اس کے سہارے زخموں کو مرہم لگانے کے لیے تیار تھا۔ وہ سرگوشی کرتی ہوئی بولی، تم اکیلے نہیں ہو فیاض، تم نے مجھے بچانے کے لیے خود کو زخمی کیا۔ اب میں تمہیں اس تنہائی اور اس خوف سے نکالوں گی۔ ہم ساتھ مل کر اس ماضی کا سامنا کریں گے۔ فیاض نے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ہبا نے اسے سمجھ لیا ہے۔ گھر کی ان دیواروں میں پہلی بار انا اور جنون کی جگہ ایک دوسرے کے لیے گہرا احساس جنم لے رہا تھا۔ ہبا نے فیاض کا سر اپنے کندھوں پر ٹکایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیمی سی آواز میں بولی، تمہارا ماضی تمہاری پہچان نہیں ہے فیاض، اور میں اب تمہیں اس ماضی کا قیدی نہیں رہنے دوں گی۔ فیاض جو برسوں سے اپنی اندرونی لڑائیوں میں تنہا تھا، پہلی بار ہبا کے کندھے پر اپنا بوجھ ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ہبا کے لمس میں پناہ محسوس اور سکون کو محسوس کیا۔ میں نے تمہیں دکھ دینے کے سوا کچھ نہیں دیا، پھر بھی تم میرے لیے کھڑی ہو۔ فیاض کی آواز میں پہلی بار ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ ہبا نے اس کے چہرے کو تھام کر اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ سختی سے تم نے مجھے ڈرایا تو ضرور تھا، لیکن اسی سختی کے پیچھے چھپی ہوئی تمہاری حفاظت کی تڑپ نے مجھے تم سے جوڑ دیا ہے۔ آج کے بعد تم اکیلے نہیں لڑو گے۔ فیاض نے آہستہ سے ہبا کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے لگایا۔ اس کا لمس اب خوفناک نہیں بلکہ ایک پناہ گاہ جیسا لگ رہا تھا۔ تم میری وہ روشنی ہو ہبا، جس نے میرے اندر کے تمام تر اندھیروں کو بے نقاب تو کیا ہی ہے، پر مجھے امید بھی دی ہے۔ اس لمحے میں کمرے کی فضا بدل سی گئی تھی۔ دونوں کے درمیان برسوں سے قائم انا کی دیواریں چکنا چور ہو چکی تھیں۔ فیاض نے آہستہ سے ہبا کو اپنی باہوں میں سمیٹا اور پہلی بار ان کے درمیان وہ جذباتی قربت قائم ہوئی جس میں نہ تو کوئی حکم تھا اور نہ کوئی خوف، بلکہ صرف ایک دوسرے کے لیے مکمل قبولیت تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے وجود کا حصہ بن چکے تھے اور احساس کر رہے تھے جیسے اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔